شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب سے، جو بہت ہی ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، پاکستان کے سب سے زیادہ لمبے عرصے تک چیف اکانومسٹ کے عہدے پہ سرو کیا ہے انہوں نے، اور سر کے جانے کے بعد ابھی تک جو ہے کوئی پرماننٹ چیف اکانومسٹ جو ہے وہ پاکستان کو نصیب نہیں ہوا، کیونکہ سر جو بھی چیف اکانومسٹ آتا ہے وہ سال ڈیڑھ سال کے بعد حکومت اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے، اور جو اکانومسٹ گروپ ہے اس میں سے پتہ نہیں کیوں نہیں یہ لگاتے۔ سر آپ سے جس موضوع میں آج بات کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے وہ ہے سر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انتہائی زیادہ کنٹروورشل بل جو کہ کیبنٹ نے اپروو کر دی ہے اور اب قومی اسمبلی میں یہ لے ہوگا۔ سر آپ کی بنیادی طور پر اس کے بارے میں، یہ جو بل ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے سر؟ میری رائے میں کہ یہ کوئی جیسے مڈ نائٹ آپریشن ہوتا ہے نا، اس طرح سے کیا گیا ہے۔ اس طرح کے بل پہ باقاعدہ مشورے ہونے چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں کنسلٹ کرنا چاہیے، نیوز پیپرز میں بحث ہونی چاہیے، کب جا کے یہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہے کہ یہ ہوا کس طرح سے۔ اس کے بعد جو بات ہے وہ میں یہ کروں گا کہ کسی بھی اسٹیٹ آرگنائزیشن کی اٹانومی پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔ انہیں اپنے کام کی آزادی ہونی چاہیے، اس کے ہیڈ کو ٹینیور ملنا چاہیے اور اس میں وہ اپنا کام کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، بلکہ میں ذاتی طور پہ یہاں تک جانے کو تیار ہوں کہ قانون میں جو لکھا ہوا ہے پہلے مانیٹری اینڈ فسکل کوآرڈینیشن بورڈ، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اسٹیٹ بینک کو اسی سے مسائل ہیں۔ آپ اس کو بے شک ختم کر دیں، کیونکہ پالیسی کوآرڈینیشن نیشنل اکنامک کونسل میں بھی ہو سکتی ہے اور جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہر جگہ بلایا جاتا ہے۔ یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان کا آپس میں ہی تصادم ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جو گورنر ہے اس کو اس کا ٹینیور ملنا چاہیے تاکہ وہ آزادی سے کام کر سکے۔ دوسری طرف اسی میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے 5 سال اور پھر وہ 5 سال کے لیے رینیو کیا جائے۔ بالکل۔ تو دیکھیں ساری دنیا میں تجربہ یہ ہے کہ جہاں بھی 2 ٹینیور ہوتے ہیں وہ آزادی کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے ٹینیور میں آپ دوسرا ٹینیور لینے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہی ٹینیور ہونا چاہیے، ایک ہی مدت کا ہونا چاہیے، 2 نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اٹانومی دینا چاہتے ہیں اس سے اصل میں متصادم ہے۔ ٹھیک ہے کہ جب تک اس کو دوسرا نہیں ملے گا اس وقت تک تو یہ گورنر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، ہاں، جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک بات۔ دوسرا، ویسے اٹانومی اس وقت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ مانیٹری پالیسی بیسیکلی اسٹیٹ بینک ہی بناتا ہے، اور پہلے ہی حکومت نے اپنی بوروئنگ، وہ جس کو نوٹ چھاپنا کہتے ہیں، وہ بند کر دی ہوئی ہے۔ وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بتایا یہ گیا ہے، وہ ایک تھیوری بیان کی گئی ہے جو پٹ چکی ہے ساری دنیا میں، کہ جی اسٹیٹ بینک کے پاس خود مختاری ہو تو اس سے انفلیشن کنٹرول ہوتا ہے، پرائس اسٹیبلٹی کی بات ہے۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے تو فائنانس منسٹر کی چھٹی کرائی ہے کہ وہ انفلیشن کنٹرول نہیں کر سکا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ کام اسٹیٹ بینک کا ہے، بالکل، اور اس کا ٹینیور لمبا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب لطیفے پہ لطیفہ ہو رہا ہے۔ اور جو نئے صاحب جن کو پتہ نہیں کیا لگانا چاہ رہے ہیں، جو پہلے بھی بہت دفعہ لگ چکے ہیں، اور جنہیں ہم کہا کرتے تھے کہ ایک تو عزیز ہے اور دوسرا عزیز کریم ہے، تو یہ جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ اسٹیٹ بینک نے آ کے ایک دم سے 13% پالیسی ریٹ کر دیا، یہ کیا کیا وہ کیا کیا۔
اچھا، تو آزاد اسٹیٹ بینک تو یہی کچھ کرے گا. ان کو دوسری طرف اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ اسٹیٹ بینک کام نہ کر سکے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ساری کانٹرڈکشن ہے. رہ گئی انفلیشن کی بات. کیا اسٹیٹ بینک، جو سب سے بڑا سوال ہے، آزادی یا نو آزادی، انفلیشن خود بخود اپنے طور پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں تھوڑے سے حالات مختلف ہیں. جی سر. آپ اپنی انفلیشن کو دیکھیں، وہ 3 قسم کی ہے. جی سر. ایک جسے آپ کور انفلیشن کہتے ہیں، جی سر. ٹھیک ہے، اس کا تعلق اسٹیٹ بینک سے ہے، ڈیمانڈ سائڈ سے ہے. ایک ہے جو گورنمنٹ ایڈمنسٹرڈ پرائسز ہوتی ہیں. جی سر. وہ ساری قیمتیں کو حکومت بڑھاتی ہے. مثلا بجلی اور گیس کی قیمتیں. ہاں، یوٹیلیٹی پرائسز جن کو کہتے ہیں. جی سر. وہ ایک بڑا حصہ ہے آپ کے پرائس انڈیکس کا. اچھا، اس کے بعد یہ بنیادی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی، یہ وہ وغیرہ، ان پہ کچھ زیادہ اختیار صوبوں کا ہے. جی سر. اور صوبوں کا بھی نہیں بلکہ ضلعی حکومت جو بھی کوئی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق تو سپلائی کی مینجمنٹ سے زیادہ ہے. کوئی ڈیمانڈ سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں. ہمارے ملک میں یہ تو ہے نہیں کہ لوگ اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو کریڈٹ کارڈ سے زیادہ خرچہ شروع کر دیتے ہیں. کتنے لوگ کرتے ہوں گے؟ تو یہ باتیں یہاں نہیں چلتی. تو پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب سی تبدیلی کی ہے ایک ایسے ملک میں جس میں نیشنل انٹرسٹ کے لفظ پہ لوگ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. جی سر. اچھا، اس کی جو پریامبل پرانی تھی اس میں نیشنل انٹرسٹ کا لفظ شامل تھا. جی سر. وہ انہوں نے نکال دیا اور کسی نے اف تک نہیں کی. میرا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی جلدی میں کیا گیا ہے کہ اس میں نیشنل انٹرسٹ کا ہی لفظ اڑا دیا. سر اس میں ایک چیز میں آپ کی بات میں سوری کاٹ رہا ہوں. یہ دیکھیں نا آپ، وہ جو کیبنٹ کی لیجسلیٹو کمیٹی ہے اس سے بھی ویور مانگ رہے ہیں بجائے آپ کے اسٹیک ہولڈر سے ڈیلیبریشنز کریں. تو یہ کیا آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ ہوا ہے سر؟ اور کیا آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشنز یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ نہ کر سکیں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ میں نے آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنز کو ان دنوں بڑے غور سے پڑھا ہے کہ ان کے مشن کن گائیڈ لائنز کے تحت کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ان کا فوکس اپنے اکنامک ٹارگیٹس پہ ہوتا ہے، ان کا فوکس اس سے ریلیٹڈ ریفارم میں ہوتا ہے، اور ان میں جتنا پولیٹیکل کنٹینٹ ہوتا ہے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی، آئی ایم ایف کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی میکنزم بہت سخت ہیں. اس پہ وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے اکاؤنٹیبلٹی میکنزم کو جواب دہ نہ ہو. یہ کنڈیشن نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے شوکت کریم، یہی نام ہے نا؟ جی جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے نیب سے چھڑاؤ تب میں کام کروں گا. تو یہ اسی طرح کا ہے کہ ان سب کو ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نیب نہ پکڑ کے لے جائے، جو کہ آج کل پکڑ گکڑ میں ماہر ہو چکا ہے. لیکن اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق ملک کے اندر جو فضا پیدا ہو چکی ہے، جو ساری بیوروکریسی کو افیکٹ کر رہی ہے، جو سیاستدانوں کو تو کرتی ہی ہے، باقی لوگوں کو بھی کر رہی ہے. صرف 2 ادارے اس سے باہر ہیں، ایک جوڈیشری ہے، ایک فوج ہے. باقی جو ہیں ان کو کسی وقت بھی اٹھائے جانے کا خوف رہتا ہے، اور میرا خیال ہے گورنر صاحب کو بھی یہی خوف تھا. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا جو ہے کچھ شخصیات کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ کس کا ہو سکتا ہے اس میں؟ جو دیکھیں نا، آپ امیونٹی مانگ رہے ہیں، اور امیونٹی ابھی سے نہیں، آپ ماضی کے بہت سے اقدامات کی بھی امیونٹی. کیونکہ ماضی میں ایک واقعہ موجود ہے نا، کہ ماضی میں وہ ایک بینک کی مرجر کا قصہ ہے جس کے بارے میں نیب میں ابھی تک قصہ، ہاں کے ایس بی جو قصہ چل رہا ہے. اور اس وقت کے گورنر جو ہیں ان کو ان کے پیچھے نیب رہتا ہے. تو لیکن اس کو تو آپ کور کہہ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ موجودہ کو بچانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لگتا تو ہے نا کہ آپ باقی سب کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر، اس کی ایک کلاس اور بھی بڑی عجیب ہے.
اس کلاس کے تحت کسی بھی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک سے یا ادارے سے فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن لے کے ایم او یو سائن کر سکتا ہے ڈیٹا ایکسچینج کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ جو ڈیٹا ایکسچینج اس نے کرنی ہے اس کے لیے اسے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بڑا یہ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ the world is data driven. یس. انفارمیشن کو پرانی جو بات ہوتی ہے انفارمیشن از پاور، اب وہ ڈیٹا از پاور. یس. اور اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی ایبلٹی انڈیکیٹ دی لیول آف اے کنٹری ڈیولپمنٹ. جی سر. ٹھیک. تو یہ ہے کوئی سینسٹیو معاملہ، لیکن مجھے کوئی اس کی زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس زیادہ سے زیادہ کون سا ڈیٹا ہو سکتا ہے؟ قرضوں کے بارے میں ہو سکتا ہے. صحیح ہے سر. سی پیک کے قرضوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. صحیح ہے سر. باقی کتنے نوٹ چھپ رہے ہیں یہ کوئی اتنی سینسٹیو انفارمیشن نہیں ہے. صحیح ہے سر. اچھا سر، ایک یہ بھی سننے میں آیا کہ جو ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہے یہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر اور ان کی ٹیم ہے وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے، بلکہ اس پہ بھی سنا ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے کہا ہے تو وہ کمیٹی بنانے پہ راضی ہوئے ہیں، لیکن اور بہت سی چیزوں میں وہ بالکل ان کا بالکل کلیئر سٹینڈ ہے کہ کوئی بھی ان کو نہ پوچھ سکے. یہ تو دنیا کے کسی بھی سینٹرل بینک میں نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو نہ پوچھ سکے، لیکن انہوں نے ایک طرف سے جمہوریت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کیا بھونڈے طریقے سے کہ ہم اب پارلیمنٹ میں اپنی رپورٹ بھیجا کریں گے. جی سر. پہلے وہ فائنانس منسٹر کو بھیج رہے ہیں، وہ یہ بھول گیا کہ وہ کوارٹرلی رپورٹ پہلے ہی بھیج کے ہیں وہاں. جی سر. تو وہاں کو پارلیمنٹ میں کو رپورٹیں بہت آتی ہیں، این ایف سی کی رپورٹ اینولی وہاں جاتی ہے، ایف آر ڈی ایل کی رپورٹ جاتی ہے، ایف آر ڈی ایل کی جاتی ہے جس کی لیگل امپلیکیشن ہے. وہ تو ایک روٹین چیز ہے. جی سر. ہاں کوئی پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی جیسے فیڈرل ریزرو کا چیئرمین کانگریس میں جا کے ہیئرنگ ہوتی ہیں، اس میں وہ پیش ہوتا ہے، اس کو کراس کوسچننگ ہوتی ہے وہاں، تو کچھ اس طرح کی چیز ہو تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن محض ایک رپورٹ بھیج کے نا. لیکن اب گورنر صاحب نے یہ کہا تو ہے بھائی یہ کوئی ایک بل ہے، پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، جو لوگ کہیں گے وہ ہو جائے گا. اب وہ کچھ بیک ٹریکنگ ہو رہی ہے. میرے خیال میں کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے سر اس کے اوپر، لیکن سر یہ دیکھیں نا، ایک بل پہلے جو ہے وہ مارچ میں پچھلے سال کوشش کی گئی. ویسے وزیر اعظم کو معلوم تھا اس کے بارے میں؟ سر اگر کیبنٹ سے اپروو ہوا ہے تو کیا کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر نے جو ہے وہ پڑھے بغیر اس کو اپروو کر دیا؟ وہ جتنی جلدی وہ اپروو ہوا ہے، لیکن لگتا یہ کہ وہاں کہا یہی گیا جی ابھی اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہونی ہے. وہاں بھی سیکرٹری فائنانس نے سر سنا ہے یہ کہا تھا کہ اس میں بعد میں ابھی آپ اپروو کر دیں، بعد میں اس کو دیکھ لیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو کرنے کے لیے کیا گیا. وہ ٹائمنگ کا کچھ ایشو کا ان کا ہوگا نا کہ فلاں وقت کا کچھ کرنا ہے. بالکل. لیکن دیکھیں نا پرائم منسٹر کو پہلے بھی ایک دفعہ حیران ہو چکے ہیں کہ یہ ڈالر میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی. ٹی وی پہ دیکھا تھا انہوں نے. یہ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ نہ ہو. صحیح ہے. اچھا سر، یہ جو سینٹرل گورنمنٹ کے لیے آپ بائنڈنگ کر دیں کہ وہ بوروئنگ جو ہے وہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے یہ، لیکن سر کیا مکمل طور پہ لیگلی اس کو بند کر دینا، اگر کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی کی سچویشن آ جائے، کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، فیڈرل گورنمنٹ کو پرابلم ہو، تو اس کے لیے کوئی کلاز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے مثال موجود ہے نا، جیسے ایچ سی کا لا بدل دیا گیا، ٹینیور بدل گیا، ایک رات میں ہی بدل گیا. اسی طرح یہاں جب ایمرجنسی ہوگی تو یہ ہو جائے گا. یہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کہنے والے کو یہ بھی کہتے ہیں بھائی آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی پوری کر دی، آئی ایم ایف نے ہمیشہ کا یہاں نہیں رہنا نا. ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. اس طرح کی بھی سوچ ہے. تو سر بیسیکلی اس بل کے اندر آپ کی نظر میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ان کو مزید ڈیلیبریشن کر کے اس کے اندر چینج لانی چاہیے؟
میرے خیال میں تو سب سے اہم ہے گورنر کا ٹینیور. آپ کا خیال یہ ہے کہ 5 سال ٹھیک ہے یا 3 سال ٹھیک ہے؟ 5 سال کا ایک ٹینیور ہونا چاہیے. اس کو بے شک 6 سال کا ہے. میرا بیسک یہ ہے کہ ایک ٹینیور ہو. ٹھیک ہے. ہاں سب سے اور جو ایڈمنسٹریٹو سر اٹانومی کی بات ہے وہ ہونی چاہیے ان کے پاس. یہ ہر آرگنائزیشن کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور مانیٹری اور فسکل بورڈ پہ سر جو پاکستان میں آرگومنٹ ہے کچھ اکانومسٹ کا کہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ گروتھ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, تو اگر فسکل اور مانیٹری سائڈ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر کوآرڈینیشن کے ذریعے آپ چل سکتے ہیں. نہیں, گروتھ کو وہاں غائب ہے نا, وہاں تو صرف فسکل ہے اور مانیٹری ہے. ٹھیک ہے. گروتھ کا وہ بیچارہ پلاننگ کمیشن کا چیئرمین جو آج کل ہوتا ہے وہ معصوم سا بندہ کوئی ہوتا ہے, ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گروتھ کی کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے, ورنہ گروتھ کا یہ حل نہ ہوتا. یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں گورنمنٹ گروتھ کرنا چاہ رہی ہے. جی سر. اور اسٹیٹ بینک دوسری طرف چل پڑا ہے. یہ اصل میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں, جس میں بس یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب گورنمنٹ گروتھ کی طرف چل رہی ہو تو اسٹیٹ بینک سوائے اس کے کہ وہ مانیٹری ایکسپینشن کا جتنا خیال رکھنا چاہیے وہ رکھے, رکاوٹ نہ ڈالے بڑے بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹ کر کے. صحیح ہے سر.